یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین حبک شیء یومی و یسم، محبت آئے گی تجھے اندھا بھی کر دے گی، تجھے بہرا بھی بنا دے گی۔ محبت کی عادت ہے، محبت عیب دیکھنا ہی نہیں دیتی۔ اگر محبت ہوتی تو کہتا کوئی کہ نبی پاک تو تنکے بھی توڑ کے دو نہیں کر سکتا، یہ اپنے ابے کے بارے میں اس نے کیوں نہیں کہا؟ اگر مٹی میں مل کے مٹی ہو جانا کوئی خوبی کی بات تھی تو اپنے ابے کے فضائل میں یہ لکھتا، لیکن میں نے اس کے ابے کے فضائل پڑھے، اس نے اپنے ابے کے بارے میں کبھی یہ نہیں لکھا۔ وہ اپنے پیروں کے بارے میں تو پتہ نہیں کیا کیا فضائل لکھتا ہے۔ ہاں وہ ادھر تو یوں کہے کہ جناب نبی کی حیثیت گاؤں میں نمبردار کسی ہوتی ہے، ہاں، اور اپنے پیر کے متعلق خدا نے اس سے ہاتھ ملا کے پوچھا مانگ جو کچھ مانگتا ہے، ہاں، تو آدمی سمجھنے پر مجبور ہے کہ جس وقت آدمی کسی کرنیل کے بارے میں یہ کہہ دے گاؤں میں ایک نمبردار کی حیثیت رکھتا ہے، کرنیل حد کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اس کی کیا وجہ؟ کرنیل حد کا دعویٰ کر سکتا ہے نمبردار کہنے پر، کرنل کو میجر کہہ دو تو باقاعدہ موجود ہے قانون پرسنل لائبل کا کیس فائل کر سکتا ہے، اس لیے کہ میجر اگرچہ عزت والا کلمہ ہے لیکن کرنل کے لیے حد تک کا کلمہ ہے۔ اگر ایک سید کو مولوی صاحب کہہ کے پکارو تو باقاعدہ سید حد کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ مولوی اگرچہ عزت والا کلمہ، بہت عزت والا کلمہ ہے، مگر 100 مولوی ملاؤ تو ایک سید نہیں بنتا، 100 جاہل کو پڑھاؤ تو 100 عالم بن جائیں گے۔ امام راضی سے پوچھا گیا تھا عالم افضل ہے یا سید افضل ہے؟ انہوں نے فرمایا سید افضل ہے۔ پوچھا دلیل؟ انہوں نے کہا 100 جاہل لاؤ میں پڑھا کے مولوی بنا دیتا ہوں، لیکن میں تمہیں 100 عالم دیتا ہوں ایک سید بنا دو، نہیں بنا سکتے۔ یہ امام راضی کا جواب۔ ہاں تو اس کی کیا وجہ ہے کہ نمبردار کا کلمہ کرنل کے بارے میں استعمال کیا جائے، پریزیڈنٹ کے بارے میں استعمال کیا جائے؟ جی پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اتنی حیثیت رکھتے ہیں جتنے گاؤں میں ایک نمبردار ہوتا ہے، تو کیا خیال ہے کہ وہ کیس اتک کا فائل کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ ہائے سویا ہے کہاں جاگ اب ہے فتنہ معاشر، رسوا کبھی یوں دین پیمبر نہ ہوا تھا، ہے کہ ایک پریزیڈنٹ کے بارے میں نمبردار کا کلمہ استعمال کر لے تو حد کا دعویٰ دائر ہو جائے، نبی کے بارے میں نمبردار کا کلمہ استعمال کرے حد کا دعویٰ نہ ہو۔ جس وقت کسی نے محبت پیدا کرنی ہے اس نے کہنا ہے وہ کہاں چکر کھا رہے ہو، تم کہتے ہو تمہارے جیسا ہے، اس کی تو انگلی جیسا کوئی نہیں ہے۔ انگلیاں یہ جو گنتی کی 10 ہے یہ بے شک ان کو گنتے پھرو، وہ انگلی کہاں سے لاؤ گے جو آسمان کی طرف اٹھے اور چاند کے 2 ٹکڑے کر کے چھوڑ دے؟ میرا خیال ٹائم ختم ہو گیا نا؟ ہاں بہرحال محبت کے تقاضے کیا، عشق رسول کے تقاضے کیا ہے؟ عشق رسول کے تقاضے سرکار کی اداؤں پہ مر مٹنا، حضور کی ایک ایک ادا پہ جان دینا۔ لیکن عشق رسول پیدا کرنے کے طریقے پر گفتگو کر رہا ہوں کہ پیدا کس طرح کیا جاتا ہے۔ کسی میں عشق رسول پیدا کرنا ہو، وہ کہے میں رسول دیکھا ہی نہیں ہے، عشق کس طرح ہو؟ میں نے سرکار سے ملاقات ہی نہیں کی، عشق کس طرح پیدا ہو؟ کوئی کمالات سناؤ۔ اگر اسے اب دیکھنا ہے سنی کا مذہب صحیح ہے یا غیر سنی کا مذہب صحیح ہے، کتاب کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک کہتا ہے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مید میں، اور کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، خورشید تھا کس نور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب یہ روح ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ایک کہے کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں، دوسرا کہے تنکے بھی توڑ کے 2 نہیں کر سکتے، کس کے جملے پر محبت پیدا ہوگی؟ ابھی ہاں جس نے کہا اس کی انگلی اٹھے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتی ہے۔ ایک کہے کہ جناب جس کو علی اور محمد کہتے ہیں وہ تو ایک تنکے کا بھی مالک نہیں، اور دوسرا کہے لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی،
بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. آپ انصاف کے تقاضوں سے جو ایک کامن سینس ہے اس کی روح سے پرکھیں کون ایمان کی طرف لے جا رہا ہے, کون بے ایمانی کی طرف لے جا رہا ہے. ایک کہتا وضو کر, پانی نہیں ہے تو تیمم کر کہ نماز پڑھیں کہ اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں. دوسرا کہتا ہے نماز پڑھ, فرض ہے, ضروری ہے, لیکن یہ تیمم کرنا بھی منع ہے, وضو کرنا بھی منع ہے. تو بے شک وہ نماز کا درس دے رہا ہے لیکن کرتا تو بے ایمانی ہے. کمالات کے ذکر سے محبت پیدا ہوتی ہے, وہ کمالات کو روکتا ہے, پھر کہتا ہے میں محبت کا درس دینے میں حق بجانب ہوں. ذکر رو کے فضل کاٹے نقص کا جو یار ہے, ذکر رو کے فضل کاٹے نقص کا جو یار ہے, پھر کہے مرد کہ ہوں امت رسول اللہ کی. ذکر رو کے فضل کاٹے نقص کا جو یار ہے, پھر کہے مرد کہ ہوں امت رسول اللہ کی. جس وقت وہ سرکار کے بارے میں کمزوری کی باتیں کرے گا, دیوار کے پیچھے کا بھی کچھ نہیں جانتا, تنکے توڑ کے بھی دو نہیں کر سکتا, اس کو یہ نہیں پتا میرا حشر کیا ہوگا, میرے امتی کا حشر کیا ہوگا, پھر امتی کس بھروسے پر اس کا کلمہ پڑے گا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا وارث من لا وارث لہ, جس کا کوئی بھی وارث نہیں بنے گا اس کا میں وارث ہوں. جس کی بیوی کہے کہ میں کچھ نہیں لگتی, باپ کہے گا کچھ نہیں لگتا, بھائی کہیں گے کچھ نہیں لگتے, میں کہوں گا میرا امتی لگتا. کیوں نہیں پتا؟ جب آدمی کو سمجھ میں یہ آئے, اور جس کو ساری زندگی تنخواہیں کھلائیں گے یہ چھوڑ جائے گی, اور یہ بچے جن کو ساری زندگی کندھوں پہ بٹھا کے پالا ہے, ناز و نعمت سے ان کی پرورش کی, یہ چھوڑ جائیں گے, سارے اقربا مجھے چھوڑ جائیں گے, لیکن ایک مدینے والی سرکار ہے جو مجھے کبھی نہیں چھوڑے گی, تو پھر اس کو پیار کس سے پیدا ہوگا؟ بچے کو دیکھے گا یہ چھوڑے گا پر مدنی سرکار نہیں چھوڑیں گے, پیار کس سے پیدا ہوگا؟ بیوی چھوڑے گی پر سرکار نہیں چھوڑیں گے, پیار کس سے پیدا ہوگا؟ باپ چھوڑ دے گا لیکن میرے سرکار نہیں چھوڑیں گے, پیار کس سے پیدا ہوگا؟ اگر ایک یہ کہہ دے کہ نبی کو تو یہی پتہ نہیں میرا کیا حشر ہوگا, میرے امتی کا کیا حشر ہوگا, کس جملے پر پیار ہوگا؟ اور سنیو تم خوش نصیب ہو, ساری زندگی تمہیں لوگوں نے برا بھی کہا ہے پھر بھی تم نے مدح رسول کہی ہے, اس پر سارا عالم اسلام متفق ہے. یہ میرا ہاتھ اونچا نظر آ رہا ہے, یہ جتنا میرا ہاتھ اونچا سے دگنا ہاتھ اونچا کر کے بے شک آپ کہیں کہ اس نے کہا ہے. اسلام کے جتنے بھی دعوے دار ہیں سب متفق ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب عبادتوں سے افضل ہے. یہ میرا جملہ یاد محبوس الظالمین فی الموکب والمزدحم